بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج العربیہ الدرس الثانی۔ اس سے پہلے سبق نمبر 1 کا بیان ہو چکا تھا۔ اب ہم منہج العربیہ کے دوسرے سبق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو خاص لفظوں کو سمجھانا ہے، استعمال بتانا ہے، وہ لفظ من اور ما ہے۔ لفظ من اور ما استفہامیہ ہے، یعنی جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ جس کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے۔ من اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے۔ ان کا بیان آپ اگر دیکھنا چاہیں تو لرننگ عربک کے لیسن 2 کے اندر سیکنڈ پارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بات کرتے ہیں من اور ما استفہامیہ سے متعلق۔ سب سے پہلے دیکھیں قواعد کے اندر من اور ما استفہامیہ۔ من اور ما سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ من عاقل یعنی انسان کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے۔ من کس کے لیے آتا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ ہم اردو میں لفظ کون کو استعمال کرتے ہیں۔ کس کو استعمال کرتے ہیں؟ کون۔ اور ما یہ غیر عاقل یعنی حیوانات کے لیے، چیز، کام، جانور، حالت وغیرہ کے بارے میں سوال کے لیے آتا ہے۔ یعنی انسانوں کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم سوال کریں گے، اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ما کا استعمال کریں گے۔ اور ما غیر عاقل چیز، کام، جانور، حالت وغیرہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ لفظ ما استعمال کریں گے۔ ہاذا اور ذالکہ کا اس سے پہلے بیان آ چکا ہے سبق نمبر 1 کے اندر کہ ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے جو قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ مذکر ہونی چاہیے، واحد ہونی چاہیے۔ اور ذالکہ کوئی چیز دور ہے ہم سے، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ کیا ہو؟ واحد ہو اور مذکر ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں سبق کے اندر کہ کہاں پر کیسے استعمال ہوا ہے، کون سا لفظ کیا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سوال ہے من ہاذا۔ من کے معنی کون، ہاذا کے معنی یہ، یعنی آپ کے پاس میں کوئی شخص ہے، آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے، کسی اور سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ ہاذا رجل، ہاذا رجل یہ آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ آدمی ہے۔ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا رجل یہ آدمی ہے۔ اب ہم کسی جانور سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ فلاں وہ جو دکھ رہا ہے جانور وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ذالکہ وہ کیا ہے، ما ذالکہ وہ کیا ہے، ذالکہ قرد وہ بندر ہے۔ یعنی آپ کوئی جانور آپ کو دور سے دکھ رہا ہے، آپ کسی اور سے سوال کریں کہ وہ جو جانور دکھ رہا ہے وہ کون سا جانور ہے، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ ذالکہ قرد وہ بندر ہے۔ ذالکہ قردن، قردن کے معنی بندر، ذالکہ کے معنی وہ بندر ہے۔ آپ کے پاس میں کوئی لڑکا کھڑا ہے، آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ من ہاذا یہ کون ہے، من کے معنی کون، ہاذا کے معنی یہ کون ہے۔ ہاذا ولد یہ لڑکا ہے، تو سامنے والا آپ سے کیا کہے گا؟ ہاذا ولد یہ لڑکا ہے، ولد کے معنی لڑکا۔ ما ذالکہ وہ کیا ہے، کوئی جانور پھر سے آپ کو دکھ رہا ہے، آپ کسی اور سے سوال کریں کہ وہ جو جانور دکھ رہا ہے وہ کون سا جانور ہے۔ ما ذالکہ وہ کیا ہے، ذالکہ حمار وہ گدھا ہے، وہ کیا ہے؟ گدھا ہے۔ تو دیکھیے اس کے اندر من اور ما کا استعمال بتایا گیا کہ من کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلے میں رجل کے بارے میں استعمال ہوا ہے، آگے ولد کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ اور ما کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جانور کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کسی چیز کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے، جانور کے علاوہ بھی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے علاوہ، ہم انسانوں کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے ما کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم تمرین میں دیکھتے ہیں۔ تمرین کے لیے آپ یہ ضروری سمجھیں
کہ آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں اور پھر بعد میں اس میں ملائیں کہ صحیح بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ تمرین کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جو سبق میں پڑھے ہیں اس کو جو سمجھے ہیں اس کے اعتبار سے آپ تمرین کریں۔ سب سے پہلے سوال ہے یہ کون ہے، اس کا کیا بنائیں گے؟ من ہاذا، کون کے لیے؟ من، اور یہ کے لیے ہاذا۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ یہ آدمی ہے۔ ہاذا رجل، ہاذا رجل، آدمی کے لیے رجل۔ وہ کون ہے؟ من ذالک، وہ لڑکا ہے۔ ذالک ولد، کیا ہے؟ وہ لڑکا ہے۔ وہ اونٹ ہے۔ ذالک جمل، وہ اونٹ ہے۔ ذالک جمل، یہ گھوڑا ہے۔ ہاذا فرس، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ کے لیے ہاذا اور کیا کے لیے؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ یہ بندر ہے۔ ہاذا قرد، یہ کیا ہے؟ بندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما ذالک، وہ کے لیے ذالک اور کیا کے لیے؟ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ وہ کتا ہے۔ ذالک کلب، ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ یہ گدھا ہے۔ ہاذا حمار، ہاذا حمار۔ آگے دیکھیں، وہ کرسی ہے۔ ذالک کرسی، دیکھیے کرسی کیا ہے؟ چیز ہے۔ ہم اس کے بارے میں اگر سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ما ذالک، وہ کیا ہے، ہم اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں ذالک کرسی۔ وہ استاد ہے۔ ذالک استاد، یہ لڑکا ہے۔ ہاذا ولد، یہ کتاب ہے۔ ہذہ، ہذا کتاب، یہاں پر ہذہ نہیں آئے گا، ہذا آئے گا۔ یہ کتاب ہے۔ ہذا کتاب، وہ قلم ہے۔ ذالک قلم۔ محمد کون ہے؟ من محمد، من کون؟ محمد، محمد۔ من محمد، محمد کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ ہوا انسان، دیکھیے یہاں پہ وہ کے لیے ہوا استعمال ہوا ہے، ذالک کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ ہوا انسان، وہ رسول ہے۔ ہوا رسول، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ کتاب ہے۔ ہاذا کتاب، وہ قرآن ہے۔ ذالک القرآن، ذالک قرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور ذالک القرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمرین کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے اس کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ من کا استعمال کیسے کریں گے اور ما کا استعمال کیسے کریں گے۔ من کا استعمال ایسی جگہوں میں کریں گے جہاں پر ہم کسی انسان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما کا استعمال انسانوں کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔